میں آ چکی تھیں، جن میں ایک دریائے دجلہ اور دریائے فرات کے کنارے عراق میں میسوپوٹامیہ، دوسری دریائے نیل کے کنارے مصر اور تیسری وادی سندھ کی تہذیب کہلاتی ہے۔ وادی سندھ کی تہذیب سلسلہ ہمالیہ کے دامن سے لے کر بحیرہ عرب تک تقریباً 4 لاکھ مربع میل میں پھیلی ہوئی تھی۔ اس تہذیب کے پاکستان اور بھارت میں 450 سے زائد آثار دریافت ہو چکے ہیں، جن میں ایک ہڑپا بھی شامل ہے۔ قدیم ہڑپا شہر کی اہمیت اس لیے بھی زیادہ ہے کہ اس علاقے کے رہنے والے لوگوں نے پڑھنا اور لکھنا بھی دیگر تہذیبوں کے لوگوں کی نسبت پہلے سے شروع کر دیا تھا، اور یہاں کے رہنے والے اس دور کے ترقی یافتہ لوگ تھے جو منظم اور منصوبہ بندی کے تحت اپنی زندگی گزارنے کے عادی تھے۔ ان کے بنے ہوئے شہر اور عوام کی ضروریات کے مطابق ترتیب دی ہوئی گلیاں، کوچے، پینے کے پانی اور سیوریج کا نظام 21ویں صدی کے لوگوں کو شرمندہ کرنے کے لیے کافی ہے۔ قدیم ہڑپا شہر میں تقریباً 5300 سال قبل یہ لوگ آباد ہونا شروع ہو گئے تھے، اور 4600 سال قبل یہ لوگ ترقی کے عروج پر پہنچ گئے تھے۔ یہاں کے باشندے تاجر اور زراعت پیشہ تھے، جبکہ ہنرمند افراد کی بھی کوئی کمی نہیں تھی۔ قدیم ہڑپا کے آثار کی دریافت حادثاتی طور پر 1890 میں اس وقت ہوئی جب لاہور سے ملتان ریلوے لائن بچھائی جا رہی تھی۔ ریلوے ٹریک کے لیے اینٹوں کی سپلائی دینے والے ٹھیکیدار نے ہڑپا میں اینٹوں کی کان دریافت کی ہوئی تھی، اور یہاں سے اینٹیں لا کر ریلوے لائن کی تعمیر میں لگائی جاتی رہیں، اور جب افسروں نے اینٹوں کی مخصوص ساخت کو دیکھا اور تحقیق کی تو 1920 میں جا کر پتہ چلا کہ یہ اینٹیں ہڑپا کے قدیم شہر کی تھیں۔ 1920 میں ہی اس علاقے کو حکومتی تحویل میں لے لیا گیا، مگر تب تک قدیم تاریخ کا یہ جدید شہر اجڑ چکا تھا۔ اس وقت کی حکومت نے یہاں پر کھدائی کا کام شروع کیا تو نامناسب حالات کی وجہ سے یہاں سے ملنے والے نوادرات کی حفاظت نہ ہو سکی۔ سیاحت کو فروغ دینے کے ذمہ دار محکموں کی ناقص منصوبہ بندی، عدم توجہی اور غفلت کی وجہ سے اس علاقے کی ترقی کے خواب کو اس کی عملی تعبیر نہ مل سکی۔ دنیائی تاریخ میں شہروں کے بسنے اور اجڑنے کی داستانیں صفحہ کرتاس پر بکھری پڑی ہیں۔ ان میں ہڑپا کا بھی ذکر ملتا ہے۔ آریاؤں کی مقدس کتاب رگ وید میں ہریوپیا کا ذکر ملتا ہے، جس کے معنی سنہری قربان گاہ ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ نام ہڑپا کی صورت اختیار کر گیا، جس کو گردش دوراں کی اٹکیلیوں اور سیلاب کی تباہ کاریوں نے ہڑپ کر لیا۔ ویسے بھی پنجابی زبان میں سیلاب کو ہڑ کہتے ہیں، اور شاید یہی لفظ بگڑتے بگڑتے ہڑپا بن گیا۔ اگر سفر نامہ بخارا اور سفر نامہ بلوچستان کا مطالعہ کریں تو ماضی بعید کے قدیم شہروں میں ہڑپا کا ذکر ملتا ہے۔ ہزاروں برس زمین کے سینے میں مدفن قدیم شہر ہڑپا پر کسی نے توجہ نہ دی۔ ہڑپا کا رقبہ 150 ایکڑ ہے، جس میں کھنڈرات تقریباً 76 ایکڑ رقبے پر پھیلے ہوئے ہیں۔ پرانی تہذیب کا یہ خوبصورت شہر باقاعدہ منصوبہ بندی کے تحت تعمیر کیا گیا تھا۔ انمول چوڑی اینٹ کے بنے ہوئے کشادہ مکانات و گلیاں، بڑی چنائی والے کنویں، ڈھکی ہوئی نالیاں، نکاسی آب کا مربوط نظام، حفظان صحت کے اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اناج گھر، مزدوروں کے مکانات، ورک پلیٹ فارم، دھات پنگھلانے اور ان سے برتن بنانے کی بھٹیاں، اوزان پیمائش کے لیے معیاری ترازو، مختلف بوٹیوں، مرجان اور یاقوت سے بنے ہوئے ہار، تانبے اور پتھر کی مہریں، فن سنگ تراشی سے مختلف جانوروں کی تصویریں، جدید طرز کا ڈرین سسٹم جو قدیم دور کے نکاسی آب کے جامع نظام کی عکاسی کرتا ہے، جبکہ موجودہ دور کا سیوریج سسٹم بھی ہڑپا تہذیب کی نقل معلوم ہوتا ہے۔ اس طرح کھدائی کے دوران دوسری دیوار سے تعمیر شدہ بھٹیاں ملی ہیں۔ یہ بھٹیاں سیاہ رنگ کی چوڑیاں اور مٹی کے چھوٹے ضروف پنگھلانے کے کام آتی تھیں۔ انہی بھٹیوں کے قریب رہائشی مکانات، غلہ جمع کرنے کے لیے کداور مٹی کے بنے ہوئے مٹکے، موتی بنانے کے کارخانے، تانبا، کانسی اور سپی کی چوڑیاں، زرد حقیق، سنگ سلیمانی سے بنے ٹوکے، خوشنما مہرے، کچی اینٹوں سے بنی فصیل نما دیوار جو 27 فٹ اور بعض جگہ 39 فٹ چوڑی ہے، اور پختہ اینٹوں سے بنا ہوا دروازہ بھی دریافت ہوا۔ اس قلعہ نما دیوار کے اندر گشت کرنے کے لیے سڑک، نکاسی آب کے لیے پل، سیکیورٹی چیک پوسٹ اور پہرے داروں کے لیے واچ ٹاور اور انجانے حروف سے کندہ شدہ مہریں مل چکی ہیں۔
مگر دلچسپ اور حیران کن بات یہ ہے کہ آج کا انسان چاند پر کمند تو ڈال چکا اور دنیا کی تباہی کے لیے اسٹار وار سسٹم تو تیار کر چکا۔ دنیا بھر سے مختلف ممالک کی یونیورسٹیوں کے اعلیٰ تعلیم یافتہ ماہرین ان انجانے حروف کو سمجھ نہ سکے اور پڑھنے سے قاصر رہے۔ ان حروف کو سمجھ لینا اب ان ماہرین کے لیے چیلنج بنا ہوا ہے۔ بین الاقوامی شہرت یافتہ پاکستانی ماہرین آثار قدیمہ ڈاکٹر احمد حسن، ڈاکٹر افضل احمد خان، ڈاکٹر محمد شریف، ڈاکٹر فرزند علی دورانی، ڈاکٹر محمد رفیق مغل اور IH ندیم پاکستان میں ہڑپا تہذیب کی تقریباً 400 بستیاں دریافت کر چکے ہیں، جن سے ہڑپا تہذیب کے مختلف ادوار میں ترقی کے مراحل کا پتہ چلتا ہے۔